السلام علیکم ناظرین، کوئک انفارمیشن ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کے لیے ناکہ بندی کی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے ہلاکتوں کی تعداد 687 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں خوراک، پانی یا بجلی نہیں ہے کیونکہ تل ابیب زمینی حملے کے لیے تیار ہے۔ 3 لاکھ ذخائر طلب کر لیے گئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محمود عباس نے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کر لیا ہے۔ غزہ سٹی میں اسرائیل نے پیر کے روز غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کر دیا۔ خوراک، پانی اور ایندھن کی سپلائی منقطع کر دی کیونکہ اس نے پرہجوم انکلیوں میں مسلسل بمباری کی مہم جاری رکھی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 3 دنوں میں 687 افراد مارے گئے ہیں۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ متاثر ہونے والے علاقوں میں شامل تھا کیونکہ اسرائیلی فوج نے 3 لاکھ ریزروسٹوں کو بلایا تھا۔ ان علامات کے درمیان کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جاری اسرائیلی جارحیت بالخصوص غزہ میں کی وجہ سے انسانی تباہی کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ اسرائیل کے اندر فلسطینی جنگجوؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب بھی کئی مقامات پر چھپے ہوئے ہیں۔ ایک چھاپے کے 2 دن بعد جس نے اسرائیل کی ناقابل تسخیر ہونے کی ساکھ کو توڑ دیا ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد نے پیر کو کہا ہے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق محفوظ رکھ رہے ہیں اور تل ابیب سے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی تحویل میں اسرائیلیوں کی قسمت کی پرواہ کرتے ہیں تو وہ شہریوں کو مارنے سے باز رہیں۔ تاہم سابق نے دشمنی کے دوران اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کو مسترد کر دیا ہے۔ بجلی کی قلت کا مطلب ہے کہ رہائشی فون ریچارج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی خبروں اور واقعات سے کٹے ہوئے ہیں اور چھتوں کی ٹینکیوں میں پانی پمپ کرنے سے قاصر ہیں۔ رات کے وقت انکلیو مکمل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے جو کہ فضائی حملوں کے دھماکوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اندھیرا چھا گیا، اسرائیلی بمباری مزید جارحانہ ہو گئی اور عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ حماس کے کئی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز اور وزارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملوں سے کئی سڑکیں اور مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے اسرائیلی اور فلسطین کے ڈائریکٹر عمر شاکر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کو خوراک اور بجلی سے محروم کرنا اجتماعی سزا ہے جو ایک جنگی جرم ہے۔ اسرائیل نے نجی فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر بھی بمباری کی جس سے لینڈ فون، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز متاثر ہوئیں۔ اسرائیلی فضائی حملے کے دوران غزہ شہر کے آسمان پر دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ AFP جیسے ہی بارش ہوئی، دھماکوں اور بجلی نے آسمان کو روشن کر دیا اور گرج چمک کے ساتھ بم دھماکوں کی آوازیں ملی۔ مرکزی دھارے کے فلسطینی گروپوں کا کہنا ہے کہ تشدد کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ امن عمل تقریباً 1 دہائی سے منجمد ہے اور انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی رہنما فلسطینی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے ضم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ حماس کے عہدیدار عزت رشید نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن کی فوج کی جانب سے غزہ میں خواتین اور بچوں، مساجد اور اسکولوں کو نشانہ بنانا جنگی جرائم اور دہشت گردی کے مترادف ہے۔ دھواں دھار جیالہ کیمپ کے ذرائع فلسطینیوں نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی افسران کی طرف سے کالز اور موبائل فون آڈیو پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کے شمالی اور مشرقی علاقوں کو چھوڑ دیں اور خبردار کیا ہے کہ فوج وہاں کام کرے گی۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری کے دوران 1,30,000 سے زیادہ فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں اور سامان ذخیرہ کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے ذریعے حاصل کردہ فوٹیج میں درجنوں افراد کو زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں منہدم عمارتوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کے اثرات سے ہوا اب بھی گرد آلود ہے۔ ہنگامی ٹیموں نے آگ لگنے والی کاروں کو باہر نکالتے ہی سائرن بجے۔ رہائشیوں اور طبی ماہرین کے مطابق فضائی حملوں نے سڑکوں کو نقصان پہنچایا اور بند کر دیا ہے جس سے ایمبولینس اور امدادی گاڑیوں کا بم کی جگہ تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہری دفاع کے حکام نے کہا ہے کہ وہ اتنی زیادہ بموں کی جگہوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور انہوں نے غیر ملکی امدادی ٹیموں سے کہا ہے کہ وہ ملبے تلے پھنسے بچ جانے والوں کو بچانے میں مدد کریں۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم کہاں جائیں؟ 55 سالہ محمد بریس نے پوچھا ہے۔ وہ اپنی دکان پر پناہ لینے کے لیے ممکنہ فرنٹ لائن کے قریب اپنے گھر سے بھاگ گیا تھا صرف اس لیے کہ غزہ پر پہلے سے ہی گولہ باری کر رہے ہیں۔ سینکڑوں ہوائی اور توپ خانے کے حملوں میں سے ایک کا نشانہ بنے۔ غزہ کی پٹی میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد فلسطینی زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق گنجان آباد انکلیو کے 2.3 ملین باشندے اس سے پہلے بھی بار بار جنگ اور فضائی حملوں کا سامنا کر چکے ہیں۔ وہ اس سے بدتر ہونے کی توقع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، لہٰذا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔
غزہ کی اسرائیل کے ساتھ شمال اور مشرق سرحد پر بیت حنون کے ایک رہائشی نے کہا ہے، میں اپنے خاندان کو طلوع آفتاب کے وقت باہر لے گیا اور درجنوں دوسرے خاندانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اسرائیلی سیکیورٹی افسران کی طرف سے فون کالز، آڈیو پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ وہاں کام کریں گے۔ اسرائیلی اقدامات اسرائیل کی جنگی بنیادوں پر تیزی سے تبدیلی کے مزید اشارے میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو لکوڈ پارٹی کے کابینہ کے ایک رکن نے کہا کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ مل کر قومی اتحاد کی حکومت قائم کر سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے سنیچر کے حیرت انگیز حملے سے متاثرہ جنوبی قصبوں کے میئروں کو بتایا کہ اسرائیل کا رد عمل مشرقی وسطی کو بدل دے گا۔ اس اعلان نے کہ صرف 2 دن میں 3 لاکھ ریزروسٹ کو فعال کر دیا گیا ہے، اس قیاس آرائی میں اضافہ کیا کہ اسرائیل غزہ پر زمینی حملے پر غور کر رہا ہے۔ یہ علاقہ اس نے تقریباً 2 دہائیاں قبل ترک کر دیا تھا۔ چیف ملٹری ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بھی اتنے زیادہ ریزروسٹ تیار نہیں کیے ہیں، ہم جارحانہ انداز میں جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع گیلنٹ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی جو قیمت ادا کرے گی وہ بہت بھاری ہوگی، جو نسلوں کے لیے حقیقت بدل دے گی۔ مقامی ٹی وی چینلز کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 900 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔